السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یادگار دن، ایک خواب والا دن۔ آج آپ لوگوں کو پھر اس حوالے سے بات ہوگی کہ نو لاس، نو اکاؤنٹ واش، نو رسک اور صرف پروفٹ۔ لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے باتیں میری ساری ماننی ہے۔ اندر کا آپ کا کیڑا ہے نا کہ میں نے آدھی ماننی ہے، آدھی اپنی ماننی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو ٹیکا لگنا چاہیے اور لگے گا۔ آن لائن فیلڈ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے پروفٹ اور ایک چیز ہوتی ہے کامیابی۔ تو اس ویڈیو کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پروفٹ بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی۔ میں ویسے پروفٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ اگر آپ نے ایک دن میں $100 سے $500 بنایا اور دوسرے دن آپ کامیاب نہیں ہوئی اور سارا اجاڑ دیا، تو میرے حساب سے آپ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف انسان ہیں۔ اور اگر آپ نے $100 سے مہینے کا $1 بنایا اور وہ کامیاب ہو گیا اور پھر نہیں اجاڑا، اٹس اوکے، آپ ایک کامیاب انسان ہیں اور آپ اس فیلڈ میں ہیں۔ میں تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو کے اندر بنیادی طور پر کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے ایک یہ آج کی ویڈیو ہے۔ میں اس کے اندر وہ خفیہ سچ بھی بتاؤں گا جو آپ لوگوں کی سوچ پہ نہیں ہوگی۔ ہر چیز بتاؤں گا، بلکہ بتاؤں گا نہیں، سمجھاؤں گا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ کرپٹو کرنسیز 2008 میں بٹ کوائن بنا۔ اس میں دو ٹیکنالوجیز ہیں۔ ایک ٹیکنالوجی کو ہم بولتے ہیں بلاک چین، یہ پرانی ہے، پرانے زمانے کی ہے، 2008 سے سٹارٹ ہے۔ اور ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کا نام ہے V6 ٹیکنالوجی۔ اب V6 لیٹسٹ 2023 یا 2022 کے اینڈ پہ یہ اس طرح کی یہ ٹیکنالوجی، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہماری ایکسچینج ہیں، لائک بائنانس ہوگا، کوائن مارکیٹ ہوگی، اس کے اندر جتنے بھی کائنز ہیں وہ بلاک چین ٹیکنالوجی کی ہیں، ہزاروں کے حساب میں، سینکڑوں کے نہیں، میں ہزاروں کی بات بول رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے اندر 100 میں سے 99 بندہ پیسہ پھنسا رہا ہے یا اجاڑ رہا ہے، لیکن V6 ٹیکنالوجی کے اندر 100 میں سے 99 بندہ پیسہ بنا رہا ہے، اور اب بھی موقع ہے پیسہ بنانے کا۔ اچھا، اس کے اندر اس ویڈیو کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، $10 $15 $20، لیکن اس میں 100 میں سے 99 بندہ نفع میں ہے۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیو سن لی، سمجھ لی، تو آپ کنفرم نفع میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن 1% نقصان ذہن میں اس وجہ سے رکھنا ہے، آن لائن فیلڈ ہے، اعتبار نہیں ہے، موبائل گم ہو سکتا ہے، موبائل کا سسٹم کے اندر سے آپ کا کوئی بچہ کچھ ضائع کر سکتا ہے، پاسورڈ بھول سکتا ہے، آپ سے آپ کی ای میل کے ایکسیس چلی جا سکتے ہیں، پھر بھی اس کے ریکور ہو جاتے ہیں، بٹ 1-2% آپ نے رسک لینا ہے۔ دوسری چیز رسک ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی بندے سے انویسٹمنٹ لے کر نہیں کرنی، ہاں سمجھانا ہے وہ الگ بات ہے۔ اور آخری چیز یہ بتا دوں کہ اس فیلڈ کے اندر یہ جو کامیابی ہے، اس کے لیے بہت ہی اہم اور آسان سی چیز ہے، اس کے شارٹ، اس سے کم دورانیے کا پروفٹ اور کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ایک ایکسچینج ہے۔ اب ہم لوگوں نے جو آلریڈی ٹیکنالوجی چل رہی ہے، پرانے کائن چل رہے ہیں، اس کے اندر نقصان کی کیا وجوہات ہے؟ سمپل سی بات ہے، بڑا انویسٹر آتا ہے، مارکیٹ کو اوپر لے جاتا ہے، پیسے نکالتے ہیں، مارکیٹ نیچے، غریبوں کا پیسہ اس کے پاس، سمپل سی بات۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ غریبوں کا پیسہ پھنس جاتا ہے، بڑا انویسٹر ٹیکا لگا کر چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر کائنز بے اعتبار ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں کوئی بھی بڑا انویسٹر چھوٹے انویسٹر کا پیسہ لے کر نہیں جا سکتا، کوئی بھی بڑا انویسٹر مارکیٹ میں یکدم پیسہ پھینک بھی نہیں سکتا، یکدم پیسہ نکال بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہر اس انویسٹر کے لیے مزے کی چیز ہے جس کا $50,000 لاکھ کے اکاؤنٹ ہے، 2000 مطلب اس سے کم ہے، لیکن ہر اس بندے کے لیے موت ہے۔ ان بینکوں کے لیے یہ ٹیکنالوجی ایک موت ہے جو $20 ملین ڈال کر کائن کو اوپر لے کر جاتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں نیچے کر جاتے ہیں۔ اس کے اندر آپ بڑی انویسٹمنٹ نہ یکدم ڈال سکتے ہیں، نہ یکدم نکال سکتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں کریش ہونے کا اس کے اندر اختیار نہیں، یہ ایک سیف سسٹم ہے۔ V6 ٹیکنالوجی نے کی وجہ سے بھی دوسری ٹیکنالوجی پریشان ہے۔ دوسری چیز جو سب سے بڑے ہمارے یہاں بلاک چین ٹیکنالوجی، بائنانس وغیرہ میں ہزاروں کوائنز ہیں، اور ان کائن کو بنانے والے اکثر بندے ایسے بھی ہوں گے جو اسکیمر ہوں گے۔ اب انہوں نے کیا کہ جیسے مارکیٹ آتی ہے تو وہ اپنی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جو ان کے پاس ان کی سپلائی ہے وہ بڑھا کر لوگوں کا پیسہ چھین لیتے ہیں۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے اندر میرے جیسا آپ جیسا بندہ شاید مر جائے، لیکن اپنا کائن V6 ٹیکنالوجی پہ 2030 سے پہلے نہیں بنا سکتا۔ تو اس ٹیکنالوجی کے اندر لاس کے چانسز نہیں ہیں، مارکیٹ کے کریش ہونے کے چانسز نہیں ہوتے۔ یہ ایک مزے کا سسٹم ہے۔ بہرحال ایک ویب سائٹ اوپن کرنی، اس کا نام ہے bilgycoin.com۔ یہ ایک ایکسچینج ہے جو ان کی اپنی ہی ایکسچینج ہے۔
میں نے جب لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی تو اس کا ریٹ چل رہا تھا، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے 10 پہ اور لاسٹ ٹائم 42 پہ تھا اور ابھی 60 پہ چل رہا ہے. تو اس کے اندر بہت کم چانسز ہیں مارکیٹ کے. سائن اپ کے بٹن پہ ہم کلک کرتے ہیں. میں نے ایک فیک نمبر ڈالا ہے، یہ میرا نہیں ہے بھیا. کنٹری، فون نمبر، نام، ای میل میں نے فیک ڈالی ہے. میں اس کو تھوڑا سا کر لوں. یوزر نیم آسان سے ڈالنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے پوری ای میل جتنا ڈالنا ہے 5456 والا. ریفرل کوڈ آپ نے میرا ڈال دینا ہے، اگر پاسبل ہو آپ کے لنک سے مجھے فائدہ ہوگا. دینا ہے دیں، نہیں دینا نہ دیں، لیکن میرا بتانا حق بنتا ہے. آئی ایم ناٹ اے روبوٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور سائن اپ کے بٹن ہے. یہ اتنا آسان سا سسٹم ہے. دس نمبر از آلریڈی، یہ نمبر آلریڈی بننا ہوا ہے. کوئی میری طرح پاگل تھا جس نے یہ فیک ڈالا ہوا تھا. بہرحال میں اس کو فیک اور ڈال دیتا ہوں. یہ دیکھ لیتے ہیں. سائن اپ کے اوپر کلک کیا، یہ لاگ ان ہو گیا. لاگ ان کے اوپر یہ ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر یہ کائن ڈال دیا. 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ لاگ ان کے بٹن پہ کلک کرتی. یہ کائن، اس میں کوئی چیز نہیں ہے. انویریفائڈ اکاؤنٹ کے اوپر ہم کلک کریں گے. اس کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر کنٹری سلیکٹ کریں گے، ایڈریس لکھیں گے، ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے اور آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک سائڈ کریں گے تو ہمارا ریکویسٹ چلی جائے گی اور ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا. اس کے اندر 3 لیول ہیں ہر کلائنٹ کے. اگر آپ کا اکاؤنٹ ان ویریفائڈ ہے تو اس کا آپ کا لیول ہے، ہم پروفائل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہے ایکٹیو ہے سلور. جیسے اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا تو یہ آپ کا گولڈ ہو جائے گا اور پلاٹینیم. یہ تھوڑے میں اس چیز کے اوپر بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اس کے اوپر جو آپ ڈپازٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ ڈپازٹ پہ جائیں گے. بائنانس کے اندر سے ڈپازٹ ہوگا، یہ USDT کہیں سے بھی ہوگا. یہ ایڈریس کاپی کریں گے، ڈپازٹ کے اوپر کلک کریں گے، ادھر اماؤنٹ لکھیں گے، ادھر اس کا ایک آرڈر ID ہوتا ہے وہ لکھیں گے، اسکرین شاٹ سینڈ کریں گے تو کچھ ہی ٹائم کے اندر آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ آپ کا USDT کے اندر یہ بلجی کین پرو آ جائیں گے. بس صرف اتنی سی چیز ہے. اس کو تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ دینا ہے. یہ جو ابھی اس کا ریٹ 0.60 چل رہا ہے، کچھ عرصے بعد آپ دعائیں دیں گے، لیکن انویسٹمنٹ زندگی کی نہیں کرنی. اس کے اندر کریش کے چانسز نہیں ہیں. مجھے جو معلومات تھیں یہ 15 جون سے پہلے انہوں نے خود بولا ہے کہ اس کا ریٹ 0.75 پہ جائے گا. اس کے اندر ان کے پاس سیلر ہے ہی نہیں بقول ان کے. یہ اپنے آئیڈیا دیتے ہیں، ان کے ٹیلی گرام کا چینل وغیرہ بھی ہے، اس کے اندر بھی یہ بتا دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے کم سے کم 1-2 بندوں کے اگر آپ کو انشاءاللہ نفع آئے گا تو سکھاتے ہیں تو ہر بندے کو آپ نے انوائٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اس جگہ کا آپ نے اپنا لنک دینا ہے. اگر آپ نے 1000 2000 3000 ڈالر ڈالنے ہیں تو اس کی کوئی تھوڑی سی ایکسچینج فیس ہوتی ہے تو وہ آپ نے اپنے لنک سے اپنے کسی بھائی وغیرہ کا اکاؤنٹ بنا کر اس کے اندر سے کریں گے تو وہ جو ایکسچینج فیس ہوتی ہے وہ اس بندے کو ریٹرن ہو جاتی ہے تقریباً اس کا 66%. وہ انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا. یہ VIP اسٹیٹس وغیرہ میں جائیں گے تو اس جگہ کے اوپر یہ سب سے مزے کی چیز ہے. اب یہ آپ جیسے ڈپازٹ کریں گے تو وہ ٹیکس وغیرہ کاٹ کر آپ کے کائن آ جائیں گے. کائن کے اوپر آپ اس جگہ کے اوپر سیل کے بٹن پہ کلک کریں گے، سیل کریں گے، بیلنس آپ کا USDT ویلٹ میں آ جائے گا. USDT ویلٹ سے آپ وڈرا کرواتے ہیں. ایک دن میں میکسیمم میرے خیال میں $10 لاکھ کا آپ کا وڈرا ہوگا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کائن ہیں میکسیمم ایک ٹائم کے اوپر $2500 کا ڈپازٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کا ایک ڈپازٹ ہوگا تو یہ آپ کا مثال کے طور پر آپ $300 ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ $300 کی ریکویسٹ کریں گے لیکن وہ آپ کی 2 ٹرانزیکشن ہو جائیں گی. میکسیمم ایک ٹرانزیکشن میں آپ $200 کی کائن خرید سکتے ہیں. آپ بھی مارکیٹ کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے. تو اگر آپ $2100 کے یا $2500 کے آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ آپ کی کریں گے $2500 لیکن وہ آپ کی 13 ٹرانزیکشن ہو جائیں گے، 12 $200 کی اور 100 کی. تو ان کی اپروونگ کے اندر بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. 1 منٹ بھی لگ سکتا ہے، 1.25 منٹ بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہر کا آپ کا جو ریٹ ہے وہ الگ سے ملے گا. اتنا ہی فرق پڑتا ہے. جیسے ابھی یہ 0.6033 ہے تو ابھی 6036 کا مل جائے گا اور اگر 6036 کا ہے تو آپ کا شاید تھوڑی دیر کے بعد 6034 کا مل جائے گا. اس کا کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ریٹ اوپر نیچے ہوگا. اسی طریقے سے ایک ٹرانزیکشن کے اوپر آپ $200 کا میکسیمم یہ بائنگ بھی کر سکتے ہیں، سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے $20,000 کا وڈرا نکالنا ہے، آپ ہر گھنٹے کے اندر اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے تو تب بھی آپ ایک گھنٹے میں میکسیمم $1000 کی بائنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سیلنگ کرنی ہے تو ایک گھنٹے کے اندر آپ میکسیمم $1000 کی سیلنگ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مارکیٹ میں $20,000 اگر ایک بندے نے نکالنے ہیں تو وہ ایک ہی جھٹکے میں نکالے اور مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر اثر نہیں ہو سکتا.
اس کا یہ ہوگا کہ وہ ہر گھنٹے میں 1000 کرے گا، اور 20 گھنٹوں میں اگر وہ 1000 نکال بھی لیتا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو مارکیٹ کو کریش نہیں کیا جاتا اس کا، یہ سیف سسٹم ہے. لیکن اس کے اندر اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کم سے کم 5-6 مہینے کے لیے کریں، 3 مہینے کے لیے کریں. اگر آپ نے 60 کے لے کر 100 کا بیچ بھی دیا، میرے حساب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس کا جو ریٹ ہے یہ بٹ کائن کو کراس کرے گا. 2008 کے اندر بٹ کائن کا ریٹ اس سے بھی کم تھا. اور مزے کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ آج سے کچھ دن پہلے جب یہ بلجی کائن پرو یہ لانچ ہوئی تو اس کا ریٹ 0.10 تھا، اور میرے جیسے بندے نے 0.11 پہ ہزاروں ڈالرز کی خریداری کی تھی. آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. اور ابھی مجھے یہ 0.60 سے اوپر میرا بک رہا ہے تو مجھے تو بہت نفع دے رہا ہے. لیکن میں نے نہیں بیچنا، میں نے بیچنا ہے تو میں $10 سے کم نہیں بیچوں گا. تو اس کا ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آخری چیز میں بتاؤں کہ بائنانس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان لمیٹڈ کائنز ہیں. اب میں جس علاقے سے بات کر رہا ہوں اس کے اندر کسی نے کسی کو بولا کہ گالا لے لیں یا پتہ نہیں شپ لے لیں، تو سب نے بس یہ شپ کا ریٹ اوپر جائے گا. اب ایک بندہ کبھی شپ لے رہا ہے، کبھی فلاں رہا ہے، نہیں یار فلاں کا ریٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ادھر سے نکال رہا ہے. اگر وہی پیسہ سارا ایک ہی کائن کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی تو اس ریٹ کے اوپر اثر بھی ہوتا اور وہ کامیاب بھی ہوتے. لیکن ان سب نے پیسہ اجاڑ دیا، کوئی فیوچر میں چلا گیا، کوئی اسپاٹ کے اندر نقصان کر گیا. تو اس کے اندر پیسہ پھنسنے کے جو چانسز ہیں وہ تقریباً نہیں ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے اپنی انویسٹمنٹ لینی ہے، اس کے اندر آپ کام کریں، صبر آپ کے اندر آ جائے گا اور آپ ٹریڈنگ سیکھ جائیں گے. لیکن 2 سے 3 بندوں کے اندر اگر آپ اپنے لنک سے کسی کو اکاؤنٹ اوپن کرائیں گے تو دنیاوی فائدے کو ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. آپ کی وجہ سے کسی کو $1 کا فائدہ ہوگا تو قدرت آپ کو $1000 کا فائدہ دے گی. اگر آپ اپنے لنک سے نہیں بھی دیتے تو آپ اس ویڈیو کو کسی کو شیئر کر دیں، کسی کا بھلا ہو جائے گا. اور اگر آپ کو کسی نے ویڈیو دی ہے، خدا کے لیے اس کا ریفرل کوڈ ڈالیں، میرا نہیں ڈالنا، زیادتی ہے اس بندے کے ساتھ. تو اس کے اندر اگر کام کریں گے بہت زیادہ چانس ہے اور بہت زیادہ نفع ہے. جتنی آپ کی سوچ ہے اس کے اندر سے بھی زیادہ نفع ہے. اب یہ میں آخری چیز آپ کو بول کر میں ویڈیو کو اختتام کروں گا کہ ایک بندہ اس نے $1000 سے $10,000 ایک ہفتے میں بنایا، اور مہینے کے بعد اس نے 0 کر دیا. سال کے بعد اس نے 11 مہینے ٹریڈنگ نہیں کی، مہینے میں اس نے کمایا. میں اس کو ناکام بندہ سمجھتا ہوں. اور کسی بندے نے $1000 سے آہستہ سال کے بعد ٹوٹل میں $300 کمایا، اور اس کا اینڈ کے اوپر اس کا 1300 بیلنس ہوا. تو میں اس 1300 بندے والے کو کامیاب مانتا ہوں. آپ لوگ پرافٹ کامیابی نہیں ہوتی، نقصان سے بچنا کامیابی ہوتی ہے. تو یہ ریٹ انشاءاللہ کہیں نہیں جانے والا، لیکن پھر بھی 1%، 0.5%، 2% آپ نے دیکھنا ہے. سود پہ پیسے لے کر کام نہیں کرنے. اپنی انویسٹمنٹ لیں، آپ کی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیں گی. اور باقی کوئی سگنل دے گا، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے فراڈیے ہیں. اور بلاک چین ٹیکنالوجی میں 100 میں سے 99 بندہ نقصان میں ہے. تو کوشش کریں کہ اس کے اندر سے بچ جائیں. V6 ٹیکنالوجی کے اندر بڑا انویسٹر جب مارکیٹ کریش ہی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا. اور دوسرا سارے انویسٹر ایک کے اوپر جب ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کا لازمی سی بات ہے مارکیٹ کا ریٹ اوپر جاتا ہے. کوئی سوال بندے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس ویڈیو کو 2-4 بندوں تک سمجھا دیں. سمجھ آئی تو ٹھیک، نہ آئی تو نہیں. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.